نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اسلامی سال نیا شروع ہو چکا ہے۔ اس قبل 1444 ختم ہوا، 1445 شروع ہوا۔ 1444 سال ختم ہو چکا ہے، 1445 سال شروع ہو چکا ہے۔ اور اسلامی سال کے جو مہینے ہیں 12 مہینے کی ابتدا محرم الحرام سے ہوئی۔ محرم ہے، اس کے بارے میں احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کہ بڑا محترم، قابل احترام، بڑا ایسا مہینہ ہے جس کا بڑا ادب کیا ہے۔ چنانچہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے۔ اس میں محرم کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کی۔ اس سے جب کسی چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے تو اس کا رتبہ اور مقام یقیناً بہت بڑھ جاتا ہے۔ جیسے قرآن مجید ہے، قرآن کو کتاب اللہ کہا جاتا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ کتابیں تو بہت ساری، لیکن قرآن کی عظمت کیوں بڑھ گئی؟ اس لیے کہ اس کتاب کے ساتھ لفظ اللہ، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو۔ اسی طرح سے بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر۔ گھر تو بہت سارے ہیں، لیکن اس گھر کی عظمت کیوں بڑھ گئی؟ اس لیے کہ اس گھر کی نسبت اللہ کی طرف ہو۔ تو محرم کی نسبت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کی طرف کی۔ اس سے محرم کی عظمت بڑھ گئی، اس کو شہر اللہ کہہ دیا، اللہ کا مہینہ۔ حالانکہ اللہ کو زمان مکان سے پاک ہے، اللہ کی ذات کو ان چیزوں کی محتاج نہیں ہے، لیکن یہ ان چیزوں کی عظمت بڑھانے کے لیے ان کو اللہ کی نسبت عطا ہوئی۔ اللہ کی نسبت عطا ہونا ان کے لیے قابل عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں۔ بہرحال فرمایا کہ شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے۔ اسی طرح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کئی مہینے ہیں جن کے روزوں کی فضیلت بیان کی ہے۔ مثال کے طور پر رمضان کے مہینے کے روزے تو فرض ہے، وہ تو عاقل بالغ مسلمان پر واجب فرض ہے۔ اسی طرح شوال کے 6 مہینوں کی 6 روزوں شوال کے 6 روزوں کی فضیلت آتی ہے حدیث میں، اس کا رکھنا بھی جو ہے وہ باعث ثواب ہے۔ اور اسی طرح ذوالحج کے مہینے میں جو پہلا عشرہ ہے ذوالحج کا، اس عشرے کے روزوں کی فضیلت بھی احادیث میں موجود ہے۔ اور پھر 9 ذی الحج کا روزہ سارے مسلمان اس کی پابندی کرتے ہیں، یوم عرفہ کا روزہ جس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے محرم کے مہینے میں ایک روزہ تو یوم عاشورہ کا روزہ ہے، یعنی جو محرم کی 10 تاریخ ہے اس کا روزہ۔ اس حدیث میں عاشورہ کا لفظ نہیں آیا، اس حدیث میں مطلقاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان، کہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے
شہر اللہ المحرم، وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ محرم میں یوم چاہیے کہ ایک تو عاشورہ کے روزے کی فضیلت الگ سے حدیث میں موجود ہے، اس حدیث میں عام دنوں کے روزوں کے رکھنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ جو عام محرم کے جو دن ہیں 10 تاریخ کے علاوہ جتنی تاریخیں ہیں ان میں اگر کوئی روزہ رکھے گا تو یہ افضل ترین روزہ شمار ہوگا، اور رمضان کے روزوں کی فضیلت کے بعد اس مہینے کے روزوں کی فضیلت آ جاتی ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، اسی طرح ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کو وہاں پر دیکھا جا سکتا ہے، حوالہ اس کا اس لیے بتا دیا۔ تو تمام مسلمانوں کو ایک تو محرم الحرام کی اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے، اور پھر محرم الحرام میں ہم نے جو عبادت کرنی ہے وہ ہے روزوں کی۔ تو اب دیکھیں حدیث میں عاشورہ 10 محرم کا روزہ، اسی طرح جو ہے حدیث میں محرم کے عام روزوں کی جو ہے وہ ترغیب دی گئی ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محرم میں کھانا پینا افضل نہیں ہے، محرم میں روزے رکھنا افضل ہے۔ کہ ہمارے ہاں محرم میں جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے وہ کیا چلا ہوا ہے؟ حلیم کی دیگیں، سردے پلاؤ کی دیگیں، بریانی کی دیگیں، پان حلوے اور سبیلے، شربت، دودھ، رخصہ، یہ ساری چیزوں کے نام مجھے اس لیے یاد ہے کہ ہم دیکھتے ہیں سب چیزیں بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ تو کھانے پلانے پر اتنا زیادہ زور ہے کہ وہ بلکہ یہاں تک ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ قربانی کو کچھ بچا کے رکھ لیتے ہیں، اور قربانی کے گوشت کو وہ پھر اسٹاک کرتے ہیں، اور پھر 10 محرم کو حلیم کی دیگیں دیتے ہیں۔ حالانکہ قربانی کا گوشت ہے اس کو اسی وقت کھائیں، اللہ کی مہمان نوازی، اس کو ہمیں اللہ کی طرف سے جو مہمان نوازی کا گوشت ملا ہمیں اس کو اسٹاک کرتے ہیں، اور آپ خود نہیں کھا رہے بلکہ حلیم پکا کر آپ لوگوں کو بنا۔ تو لوگ کہتے ہیں خرچہ بھی بچے گا، ثواب بھی ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث میں کیا بتایا گیا ہے کہ روزے رکھو بھائی، روزے رکھو گے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سبیلے لگانا اور یہ جو کھانے پینے کی دعوتیں اور دیگیں بانٹنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہرگز نہیں ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اعمال سے کسی طرح کا کوئی لنک یا واسطہ بنتا ہی نہیں ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بنتا تو صحابہ تو وہ عمل کر ہی نہیں سکتے نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے نہیں کیا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود کربلا کے میدان میں 10 محرم کو اپنے خاندان سمیت شہید ہوئے، ان کی زندگی میں بھی ہمیں کوئی دیگوں کا بٹنا نہیں ملتا کہ 10 محرم کو جو ہے نا وہ مسجد نبوی کے بعد لنگر بڑھتے ہوں، یا حرم شریف کے بعد جو ہے نا وہ دیگیں جو ہے وہ کھلتی ہوں، پھر سبیلیں لگی ہوئی ہیں دائیں بائیں، روزہ چلتا ہے، یہ کہیں اس صحابہ کی تاریخ میں ہمیں نہیں ملتا۔ البتہ ان حدیث سے یہ واضح پتہ چل گیا کہ محرم میں کرنے کا کام کیا ہے، کہ محرم میں آپ کیا رکھیں گے؟ روزہ رکھیں گے۔ تو یوم عاشورہ کا روزہ اس کی تو فضیلت ہے ہی ہے، اس کے علاوہ عام روزے بھی رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ کا مہینہ ہے، آپ کی احترام ہے، اس میں روزے رکھو۔ تو رمضان کے روزوں کی افضلیت اور فضیلت ہونے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت محرم کے روزوں کی ہے۔ اس میسج کو آپ آگے بلائیں، لوگوں کو بتائیں کہ محرم کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، کھائیں پئیں لیکن روزہ رکھ کے کھائیں پئیں تو اس کا ثواب ملے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی جو ہے نا وہ گئے کہ چلو حلیم ہم صبح سحری میں کھا لیں گے اور پھر افطاری میں جو ہے نا وہ نان دعا کر لیں گے۔ مقصد کا کہنا ہے کہ یہ لغو کام ہے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کاموں سے بچیں اور ان دنوں کو احترام کے ساتھ اس طرح گزاریں کہ ان میں عبادت بڑھا دیں۔ اور عبادت ویسے تو کرتے ہیں لوگ، نفل پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی کو پتہ نہیں کہ یہ تو عام عبادت چلتی رہتی ہے۔
جو اضافی عبادت ہے وہ کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ تو فرمایا کہ محرم کے دنوں میں آپ کیا کریں؟ روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب